یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کھول کھول کر تمہارے لیے آیتیں بیان فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی علم والے، حکمت والے ہیں. تمہاری حکمتوں سے اور تمہاری مصلحتوں سے اللہ جتنے باخبر ہیں تم باخبر نہیں ہو. اس واسطے اللہ تعالیٰ جو احکام دیتے ہیں وہ اگر تمہارے نہ بھی سمجھ میں آئیں تو تم سمجھو کہ تمہارا علم جو ہے وہ ناقص ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ کامل ہے. اسی طرح سے اللہ کے جو بھی فیصلے اور جو احکام ہیں وہ حکمتوں سے خالی نہیں ہیں، تمہاری مصلحتوں کی پوری رعایت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگرچہ تمہیں عمل کرنے میں تنگی محسوس ہو. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جب بچے تمہارے بالغ ہو جائیں تو وہ ایسے ہی اجازت لیں گے جیسے ان سے پہلے اور لوگ اجازت لیتے رہے ہیں، یعنی بڑے لوگ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیاتوں کو کھول کر بتلاتے ہیں اور اللہ علم والے، حکمت والے. یہاں تک ایک قسم کے مسائل پورے ہوئے. اب یہاں سے دوسرا مسئلہ آ رہا ہے، وہ بوڑھیاں، کیونکہ عورتوں کے لیے پردے کے مسائل پہلے آ چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن عورتیں وہ کون سی ہوں گی جن کے لیے وہ مسائل تھے، وہاں اس کی وضاحت نہیں کی گئی. ان آیتوں کے پڑھنے سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بالغ ہونا شرط ہے عمل کرنے کے واسطے، وہ چاہے نوجوان ہو، ادھیڑ عمر کی ہو یا بوڑھی ہو، چاہے مرنے حال کیوں نہ ہو، لیکن اس کو ان مسائل پر عمل کرنا ہوگا جو پردے سے متعلق ہیں. لیکن یہاں اس آیت نے مستثنا کیا ہے گویا ان مسائل سے بہت بوڑھی عورتوں کو. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا. اور گھروں میں بیٹھنے والی وہ عورتیں، بیٹھنے والی کا مطلب یہ ہے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اصلاً وہ پردہ نشین ہیں، بے پردہ پھرنے والی نہیں، اس لیے کہ بے پردہ پھرنے والی ہو تو ان کو کہاں سے مستثنا کریں گے؟ مستثنا تو اس کو کرنا ہے، ایگزمپٹ تو ان کو کرنا ہے کہ جو پردہ نشین ہیں، اور جو خود ہی پہلے سے بے پردہ پھر رہی ہیں ان کو کہاں سے ایگزمپٹ کریں گے؟ تو القواعد کے معنی ایک تو یہ ہیں کہ گویا یوں کہیے کہ جو پردہ نشین ہیں، گھروں میں بیٹھنے والیاں، اور بظاہر یہ ہے کہ وہی مراد ہے. ہاں دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قرینہ یہ بتلاتا ہے کہ وہ معنی نہیں، کہ القواعد کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ایک درجے میں چلنے پھرنے والی بازاروں کے اندر وہ نہیں ہیں، عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکی ہیں کہ جو معذوری کی عمر ہے. القواعد سے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. اور فرماتے کہ لا یرجون نکاحا، اب انہیں نکاح اور شادی کی کوئی امید نہیں رہی، عمر کے اس مرحلے میں آ چکی ہیں کہ نہ انہیں کوئی امید نکاح کی، نہ کوئی ان سے نکاح شادی بیاہ کرنے والا ہے، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں. فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ وہ اتار رکھیں اپنے کپڑوں کو، غیر متبرجات بزینہ، جس صورت میں کہ وہ اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کرنے والی ہوں. معلوم ہوا کس قسم کے کپڑے اتاریں گے؟ یہ نہیں کرتا ہی اتار دیں، یہ نہیں کہ صاحب وہ اپنا جو ہے وہ جانگیا ہی پہن کے چل دیں، یہ مراد نہیں ہے. اس لیے کہ اس سے تو بدن کی نمائش ہو رہی ہے. وہ کپڑے اتارے جائیں گے کہ جو اس لباس سے اوپر مزید کپڑے گویا پردے کے واسطے ہیں، جیسے برقع ہے، چادر ہے. تو ہاتھ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور چہرہ اس کے کھولنے کی اجازت ہوگی، لیکن بدن کا وہ حصہ جو سطر میں داخل ہے اس کے کھولنے کی تو کبھی بھی اجازت نہیں ہوگی. تو زائد کپڑے اتارنے کی اجازت ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو آج کے محققین اور مجتہدین عورتوں کے واسطے پردے کو لازم نہیں کہتے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان آیتوں سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب صرف ہاتھ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھ سکتی ہیں. قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو کہا جائے گا کہ بوڑھیوں کے واسطے اجازت دی ہے، یہ جوانوں کے واسطے اجازت نہیں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اجازت ضرور ہم دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ اس اجازت پر عمل نہ کریں اور پورے پردے کا اہتمام کریں، یعنی جس کے لیے استعفاف کا لفظ آیا، کہ اگر وہ پھر بھی پاک بازی کا لباس اور وضع اور قطع اور طریقے کو اختیار کر لیں، فرمایا کہ یہ پھر ان کے لیے بہتر ہے. تو بہتری اسی میں ہوگی کہ وہ پورے پردے کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رہیں، لیکن اگر وہ اتنا اہتمام نہ کر سکیں تو کوئی حرج نہیں. حرج نہ ہونا کس وجہ سے؟ اس واسطے کہ پردے کی جو علت ہے وہ علت یہاں ختم ہو گئی. پردے کی علت کیا تھی؟ چہرے کے اور ہاتھوں کی، تاکہ بے حیائی کو فروغ نہ ملے. یہ بے حیائی کا محل ہی نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ لا یرجون نکاحا، جن کو شادی اور بیاہ کی امید نہ رہی.
اب چونکہ بے حیائی کا خطرہ ختم ہو چکا، اس واسطے ان کے لیے اجازت دی گئی، کوئی حرج نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں، تو احکام اور مسائل اور علتوں سے وہ باخبر ہیں۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اس تیسری آیت میں تیسرا مسئلہ آ رہا ہے۔ یوں کہ یہ کہ معاشرتی تمام مسائل اس صورت کے اندر آ گئے ہیں گھر سے متعلق۔ جب گھروں میں جائیں آپ کسی کے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کھانا پینا بھی ہوگا، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ مالک خود ہی کھلا رہا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ بتلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے روابط اور تعلقات کسی گھر سے ایسے ہیں کہ وہاں آپ خود بھی کوئی چیز لے کر کھا سکتے ہیں، تو وہاں اصل میں مسائل بتلانے کی ضرورت ہے۔ صورتحال اس آیت کے نزول سے پہلے یہ پیش آئی کہ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، مثلا جہاد کا سفر ہے یا تجارتی سفر ہے، تو وہ اپنے محلے یا اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کو جو بیچارے معذور ہوا کرتے، کچھ لنگڑے ہیں، کچھ اندھے ہیں یا بیمار ہیں، تو ان کو وہ اپنے گھر کی چابی دے جایا کرتے، کنجی اور کی دے دیتے کہ صاحب ہمارے گھر کی تم رکھ لو اور ہمارے گھر میں جو کچھ ہے وہ کھا پی لیا کرو، ہم جا رہے ہیں طویل سفر میں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس اجازت کے باوجود کھانا پینا نہیں رکھا، اس واسطے کہ وہ تو تقوی کا زمانہ تھا، وہاں تو ایک ایک چیز میں اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ کہیں ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، نہیں کھاتے تھے اس واسطے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیٹ میں کوئی چیز زیادہ چلی جائے، اگرچہ اجازت دے کر گئے ہیں لیکن انہوں نے کوئی مقدار بھی تو مقرر نہیں کی۔ مقدار سے زیادہ چلی جائے تو وہ اجازت ان کی جو ہے وہ خاص حد میں ہوگی، اور ہم اس حد سے زیادہ کھا لیں گے، اگر وہ آ کر ناپسندیدگی کا نہ بھی اظہار کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو گرانی ہو اور اللہ کے یہاں ہمیں اس پر معاوضہ، ہم پر ہمارا معاوضہ ہو، تو نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی غزوے میں جانے لگے اور ایک دوسرے صحابی کو وہ اپنی کی گھر کے دے کر چلے گئے، واپس آئے تو دیکھا بڑے کمزور، بڑے دبلے پتلے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، تم کمزور کیوں ہو؟ تو معلوم ہوا کہ تحقیق سے گھر میں کچھ نہیں کھایا انہوں نے جب تک وہ رہے باہر۔ پوچھا کیوں نہیں کھایا؟ تو وجہ یہی بتلائی کہ مجھے یہی ڈر لگا رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی چیز زیادہ کھا جاؤں، تو انہوں نے کچھ نہیں کھایا گھر سے۔ اب وہ گھر کی نگرانی میں وقت گزرتا تھا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ کھانے کو کچھ نہیں تو نہیں کھایا تو کمزور ہو گئے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کوئی حرج نہیں ہے اندھے پر، نہ لنگڑے پر اور نہ مریض پر، اور نہ خود تمہارے اوپر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے۔ یہ ایک قسم کا واقعہ تو یہ ہوا، اسی طرح کچھ اور بھی واقعات ہوئے، وہ ذرا دوسری نوعیت کے ہیں۔ ان تمام واقعات کا گویا یوں کہ یہ کہ حکم اسی ایک آیت کے اندر ہے۔ مثلا کسی جگہ اجتماعی طور پر کھانا ہے اور اس جماعت کے اندر اسی طرح کے کچھ لوگ ہیں، کوئی لنگڑا ہے، اپنی ٹانگ سے معذور ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بیمار ہے، تو واقعہ اس طرح بتلایا گیا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ لنگڑا تو اس واسطے کھانے سے کتراتا تھا کہ بھائی میں مجلس میں بیٹھوں گا تو میں اپنی ٹانگ سے معذور ہوں، مجھے زیادہ جگہ چاہیے بیٹھنے کے واسطے، دوسروں کو تنگی ہوگی، میں 2 آدمی کی جگہ لے کر بیٹھوں گا، نہیں مجھے نہیں کھانا چاہیے، وہ نہیں کھاتا تھا، تکلف کرتا تھا کھانے کی مجلس میں پہنچنے سے۔ اسی طرح سے اندھا نہیں کھانے سے گریز کرتا تھا، بچتا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ میں نابینا ہوں، مجھے نظر تو آتا نہیں۔ جب ساتھ میں کھائیں تو ہر ایک اس بات کی رعایت رکھے کہ ہر ایک تک ہر چیز کھانے کی یکساں پہنچ جائے برابر درجے میں، مجھے نظر تو آئے گا نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ کھانے لگ جاؤں، تو اس واسطے وہ بھی گریز کرتا تھا اجتماعی طور پر کھانے میں بیٹھنے سے۔ اسی طرح بیمار جو ہے وہ بھی بچتا تھا کہ میری بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، تو وہ بھی اجتماعی کھانے کے موقع پر جانے سے بچتا تھا۔ یہ بھی واقعہ ہوا۔ اس کے بالکل اپوزٹ دوسرے واقعات بھی ہوئے کہ کھلانے والے جو ہیں وہ یوں خیال کرتے تھے کہ بھئی کس طرح ہم ساتھ بیٹھ جائیں تندرست، ہم تندرست ہیں، یہ بیمار، ہم زیادہ کھا جائیں گے، بیمار کو کم ملے گا، اندھے کو کم ملے گا، لنگڑا جو ہے اس کو کہیں کم نہ مل جائے، تو تندرست جو ہیں وہ بچا کرتے تھے کھانے سے ایسے موقعوں پر۔ تو اگر دیکھیں مختلف واقعات ہیں، ان سب کا جواب اس میں ہے، کوئی حرج نہیں اندھے پر
اور اسی طرح سے لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں اور مریض پر بھی کوئی حرج نہیں، اور نہ خود تمہارے اوپر کوئی حرج ہے کہ کھاؤ تم اپنے گھروں سے یا کھاؤ تم اپنے والدین کے گھروں سے، والدین میں دادا دادی نانا نانی سب آ جاتے ہیں، یا کھاؤ تم اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا کھاؤ تم اپنے چیچی اور پھوپھیوں کے گھروں سے، یا کھاؤ تم اپنے ماموں کے گھروں سے، یا کھاؤ تم اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن کے گھروں کی تمہارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے ان کے گھروں سے کھاؤ، او صدیقکم، یا تم اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے گھروں کے مالکوں کی اجازت کے بغیر تم ان کے گھروں سے کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کس صورت میں؟ جبکہ اس بات کا اطمینان ہو کہ ہم ان گھروں سے کھا سکتے ہیں اور معاشرتاً ایسے گھروں میں جا کر کھانے سے کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر معاشرہ ایسا بن جائے رشتہ داروں کا کہ اگر وہ بھتیجا بھی آ کر کھائے تو برا مانے اور بھانجا بھی آ کر کھا جائے تو برا سمجھیں، اگر معاشرہ کسی جگہ کا ایسا بن جائے تو پھر آیت پر عمل نہیں ہوگا بلکہ اجازت لینی ہوگی۔ ہاں، معاشرہ کو دیکھا جائے کیسا ہے۔ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بتلایا ہوگا شاید واقعہ کہ ہمارے یہاں ایک صاحب پڑھتے تھے اور ان کی داڑھی ایسی کھچڑی ہو گئی تھی کہ جس سے سمجھا جا سکتا تھا کہ بھئی ادھیڑ عمر کے آدمی بال بچے والے ہوں گے، یہ کہاں پڑھنے کو آ گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پڑھنے کو آئے ہوئے ہیں تو آپ تو معلوم ہوتا ہے بال بچے والے ہوں گے، شادی بیاہ ہو چکی ہو۔ کہنے کہ ہاں میرے 4-5 بچے ہیں۔ تو بھائی تمہارے گھر میں کون دیکھ ریکھ کرتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی نہیں۔ کوئی رشتہ دار تمہارا نہیں گاؤں میں؟ کہنے کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ پھر تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گئے تو آخر ان کی ضروریات زندگی کیسے پوری ہوتی ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری زمین ہے 10-20 بیگھہ، اس سے وہ آ جاتا ہے۔ بھائی کھیتی کون کرتا ہے؟ کہنے کہ اپنے گاؤں والے کر لیتے ہیں۔ تو گاؤں والے کیسے کر لیتے ہیں تمہاری زمین میں کھیتی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے گاؤں کا اور ہمارے علاقے کا معاشرہ ہی ہے کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو وہاں پورا کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مثلا میں وطن سے باہر ہوں، سب کو معلوم ہے گاؤں والوں کو میں وطن میں نہیں ہوں، اور ہمارے گھر کی گزر بسر کھیتی سے ہوگی، تو میری زمین میں گاؤں والے جا کر ہل چلا دیتے ہیں اور اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور جب فصل پک جاتی ہے تو اس کو کاٹ کے لے آتے ہیں اور گھروں میں اس کا غلہ لا کر رکھ دیتے ہیں، اور بیچنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو بیچ بھی دیتے ہیں، سارا کام کر دیتے ہیں وہ۔ میں نے کہا صاحب یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسا تو دنیا میں کہیں سنا نہیں کہ اس طرح کر دیتے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا ہی نہیں بلکہ اصل میں ہمارے یہاں کا معاشرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مثلا انہوں نے کہا کہ سمجھنے کے واسطے میں واقعہ بتلاتا ہوں ایک بات، کہ مثلا ہاتھ اٹھا کر دینے کو برا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہاتھ اٹھا کر دینے کی اصطلاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اصطلاح ایسے موقعوں پر بولی جاتی ہے کہ پڑوس میں کسی کو مثلا گھی کی ضرورت ہے، کسی کو آٹے کی ضرورت ہے، کسی کو شکر کی ضرورت ہے، اور وہ گئی مانگنے کے واسطے پڑوس کے گھر میں، تو ہاتھ اٹھا کر دینے کے معنی یہ ہے کہ اس گھر کی مالک یا مالکہ اس جگہ خود جائے کہ جہاں وہ سامان رکھا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کو دے دے وہ چیز اس میں سے نکال کر۔ اس کو ہاتھ اٹھا کر دینا کہتے ہیں وہ عیب سمجھا جاتا ہے اس کو۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہنے کہ اس مانگنے والے کو کہتے ہیں فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، تمہیں تو پتہ ہی کہاں رکھی، جا کے لے لو جتنی لینی ہے۔ وہ خود اپنی ضرورت کے مطابق وہ چیز وہاں سے لے جاتی ہے جتنی اس کو چاہیے۔ 5 سیر 5 کلو آٹا چاہیے یا 2 سیر گھی چاہیے یا 1 سیر شکر چاہیے، وہ جتنی اس کو چاہیے وہ خود لے جاتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق۔ مالک خود اٹھا کر نہیں دیتا اپنے ہاتھ سے، اس کو پورا سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں برکتیں ہیں۔ یہ معاشرہ نہ رہے تو ہمارے یہاں جو ہے 10-20 بیگھہ کے اندر پورے خاندان پرورش نہیں پاتے۔ سبحان اللہ، کیا بات انہوں نے کہی۔ واقعہ یہ ہے کہ برکتیں اسی معاشرے میں آتی ہیں کہ جہاں خلوص نیت ہو، جہاں اخلاص نیت مفقود ہو جائے وہاں برکتیں نہیں ہوتی۔ آج ہمارے معاشروں میں کیا حال ہے؟ اخلاص نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ گھر سے کوئی پڑوس میں سے کوئی چیز مانگنے کے واسطے آئے، اگر وہ ایلومینیم کی سیڑھی بھی مانگنے آئے گا کہنے گا نہیں، انکار کر دیں گے، اس واسطے کہ ایسا نہ ہو کہ صاحب سیڑھی کا کوئی اس کا وہ ٹوٹ جائے گا، کہ کوئی ڈنڈا ٹوٹ جائے تو ہم کو جڑوانے پڑے گا، ہم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، انکار کر دیتے ہیں۔ تو وہ چیزیں کہ جو ٹوٹ والی نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، ہماری نیتوں کا آج حال یہ ہے کہ ان کو بھی ہم دوسروں کو دینے سے کتراتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں برکتیں آئیں گی کہ اس معاشرے میں برکت آئے گی؟ تو بہرحال یہ کہ اگر معاشرہ ایسا ہو کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر کھانے کو برا نہ سمجھتے ہوں تو پھر اجازت ہے کہ ان گھروں میں جا کر کے تم بے تکلف کھا پی سکتے ہو۔ فَإِذَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا، کوئی حرج نہیں ہے تمہارے لیے اس بات میں کہ تم مل جل کر کھا لو، چاہے تم متفرق طور پر وہاں گھروں میں جا کر کھا لو۔ یعنی مطلب یہ ہے
کہ ویسے تو ساتھ ہی مل کر کھانا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ساتھ کھاؤ تب بھی وہی صورت اور الگ الگ کھاؤ تب بھی صورت، ساتھ مل کر کھانے کی فضیلت ہے حدیث میں۔ اسلامی حکم کیا ہے؟ گھر کے لوگ ہیں ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، دوست ہو ساتھ مل کر کھاؤ، سفر میں ہو ساتھ مل کر کھاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ برکت ہو میرے گھر میں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کھانے کو پورا نہیں پڑتا، کچھ تنگی ہے ہمارے گھر میں، دعا فرمائیے کہ اللہ برکت دے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ لعلکم تأکلون فرادا، ایسا لگتا ہے کہ تم گھر والے سب الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ایسا تو ہوتا ہے۔ فرمایا ساتھ مل کر کھاؤ، ایک ہی دسترخوان پر ایک برتن میں کھاؤ ساتھ جا کر کے۔ چنانچہ وہ تو آج کے جیسے مسلمان تھوڑے ہی تھے، وہ تو اس زمانے کے مسلمان تھے کہ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا اس پر آمنا اور صدقنا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ عمل ہو گیا، کچھ دن کے بعد ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ الحمدللہ اب کام بہت اچھا چل رہا ہے، آپ کے حکم پر عمل کیا برکتیں آ رہی ہیں۔ تو ساتھ مل کر کھانا جو ہے اس میں برکت ہے۔ حدیث میں آیا کہ طعام الواحد یکفی للاثنین وطعام الاثنین یکفی للثلاث، ایک آدمی کا کھانا دو مل کر کھائیں گے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا جبکہ مل کر کھائے، معلوم ہوا کہ برکت ہوگی۔ اسی کھانے کو ایک آدمی الگ کھائے وہ سارا ختم کر دے گا، اسی کھانے کو دو آدمی مل کر کھائیں گے، یہ ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہوگا۔ کھانا کیسے بڑھا؟ ظاہر ہے کہ ایک سیر کھانا دو سیر نہیں بنا، یہی کہا جائے گا کہ اس میں اللہ نے برکت اتاری ہے۔ تو برکتوں ایسے ہی معاشرے میں آتی ہیں۔ تو فضیلت کیا ہے؟ ساتھ مل کر کھانے کی۔ لیکن یہاں اس آیت میں جو بتلایا گیا کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، وہاں یہ بتلانا ہے کہ صاحب ایک شخص گھر میں گیا، اس کو بھوک تو اب لگ رہی، اب وہ انتظار میں بیٹھا ہوا سب آئیں گے تبھی کھائیں گے، تو اگر وہ ساتھ مل کر کھانے کی پابندی لگا دی جاتی تکلیف ہوتی۔ اس بات سے فرمایا چاہے ساتھ مل کر کھاؤ اور چاہے ضرورت ہو تو اکیلے کسی گھر میں جا کر بھی کھا سکتے ہو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، ظاہر ہے کہ جس گھر میں جا رہے ہیں اور اس گھر میں کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس گھر میں مالک تو ہے ہی نہیں، تبھی تو اجازت مل رہی ہے، تو مالک نہیں ہے۔ اگر مالک گھر میں موجود ہوتے اس گھروں میں داخلے کا تو حکم پہلے آ چکا کہ سلام کرو، یہاں اس گھر میں داخلے کا مسئلہ آیا کہ جس گھر میں اصل گھر والے ہیں نہیں، تو فرمایا کھا تو سکتے ہو مگر داخل ہوتے وقت یہاں بھی اس طرح مت جاؤ بلکہ سلام کرو۔ بھئی کس کو سلام کرو؟ اپنے آپ کو سلام کر لو۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو تم سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمتوں کا ذریعہ ہوگا اور برکتوں کا ذریعہ ہوگا اور بڑی پاکیزہ بات ہوگی۔ ایک مسلمان کے چلنے اور پھرنے کے آداب جو ہیں وہ دوسروں سے بالکل نمایاں اور مختلف ہونے چاہیے، جہاں جائے وہاں اللہ کا نام ضرور اس کے زبان پر آنا چاہیے۔ تو اس واسطے دعائیہ کلمات اس گھر میں داخلے کے وقت میں کہ جس گھر میں گھر والے نہیں ہیں وہاں بھی تم اس سے غافل نہ ہو، دعائیہ کلمات کہو۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہمارے اوپر ہمارے رب کی طرف سے اور اللہ کے نیک بندوں پر، اس لیے کہ اللہ کی نیک مخلوق ہر جگہ ہوتی ہے، فرشتے بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، مومنین صالحین، تو ان سب پر سلامتی ہو ہماری طرف سے، ہم پر بھی اور اس مخلوق کو بھی جس کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے اور وہ ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کھول کر بیان کرتے ہیں آیاتوں کو شاید تک کہ تم سمجھ جاؤ، اس امید پر کھول کر بیان کی جاتی ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ صورت یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اجتماعی معاملات پر مشورے کے لیے بلاتے، کمیونٹی میٹر ہوتا، جہاد کا مسئلہ ہوتا، غزوے کا مسئلہ ہوتا، یہ کچھ اور مسائل ہوتے اور آپ کی طرف سے ہدایت ہوتی کہ سب کو جمع کرو، تو سب مسلمان جمع ہو جاتے۔ مومنین مخلصین جو ہیں وہ تو وہیں بیٹھے رہتے، منافقین جو ہوتے وہ آ تو جاتے تاکہ ان کا نفاق نہ کھلے، اگر نہیں آئے تو سب کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے بلایا، کیسا مسلمان ہے کہ نہیں جاتا۔ آ تو جاتے مگر کسی کے پیٹھ میں پیچھے ہو کر کسی کی نظر بچا کر بھاگ جاتے بیچ میں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ جائیں اور کوئی کام ہمارے بھی سپرد ہو جائے، یہ صورت ہوتی تھی۔ تو چونکہ معاشرتی مسائل آ رہے ہیں اس لیے یہ ایک مسئلہ آیا، فرمایا کہ بلا شبہ ایمان و مومنین، اور مومنین بھی کون؟
الذین آمنوا باللہ ورسولہ. معلوم ہے نام کے مسلمان نہیں، نام کے مسلمان تو منافق بھی تھے، ان کو بھی الذین آمنوا کہا جاتا تھا، لیکن وہ مومنین کہ جو نام کے مسلمان نہیں حقیقتاً مسلمان ہیں، کہ جو ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب کہ ہوں وہ پیغمبر کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، ایسے معاملے، ایسے مسئلے پر کہ جو لوگوں کا اجتماعی مسئلہ ہو. جامع کہ جس مسئلے نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے. جامع کا مطلب یہ ہوا کہ جس مسئلے کی وجہ سے سب کو جمع کیا. لم یذهبوا، نہیں جاتے یہ لوگ ایمان والے یہاں تک کہ اجازت لے لیں پیغمبر سے. اجازت لے کر جاتے ہیں، بغیر اجازت نہیں جاتے. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. معلوم ہوا کہ مؤمنین تو سب کہلاتے ہیں، منافقین بھی اور مخلصین بھی، لیکن حقیقتاً ایمان والے کون ہیں؟ جو اس مسئلے میں پیغمبر سے اجازت لیے بغیر جانے کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ بلانے والے نے بلایا، اس کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے. یہی آداب مجلس ہے. آج یہ نہیں ہے کہ پیغمبر ہی کے ساتھ یہ خاص تھا مسئلہ، لیکن اس وقت اجتماعی معاملات پر جو ملی اور قومی اور مذہبی معاملات ہیں، اس کے لیے جو ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار جب مسلمانوں کو بلائے، کسی کوئی میٹنگ کال کرے، تو آداب یہی ہوں گے وہاں بھی کہ اگر درمیان میں کسی کو اٹھ کر جانا ہے تو امیر مجلس سے پوچھ کر جانا چاہیے. بغیر پوچھے جانا جو ہے وہ ناجائز ہے. کم سے کم درجہ جو ہے مکروہ کا کہا گیا ہے. اور مکروہ جب کسی بات کو کہیں فقہا لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ تصریح نہیں ہوتی تو وہاں مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے. مکروہ تنزیہی کے ساتھ قید لگاتے ہیں تنزیہی کی، وہ کم درجے کا مکروہ ہے. لیکن جب مطلقاً مکروہ کہیں لکھا ہوا دیکھو تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی اور ناجائز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے سنت مؤکدہ اور واجب کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جیسے واجب کے چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے، سنت مؤکدہ کے چھوڑنے پر بھی گناہ ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ واجب کو تو زندگی میں ادا کرنا ہی پڑے گا. مثلا وتر واجب ہے تو وتر تو آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا، چاہے 4 دن کے بعد پڑھیں. سنت مؤکدہ کے واسطے یہ ہے کہ پڑھنی پڑے گی، اس کو اگر چھوٹ گئی بشرطے کہ وقت اس نماز کا باقی رہ جائے. اگر اس نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اب اس کی قضا نہیں ہے، ورنہ سنت مؤکدہ کو پڑھنا ضرور پڑے گا. اگر مثلا آپ فرض پڑھ چکے ہیں ظہر کے اور اس سے پہلے کی 4 رکعتیں آپ جو سنت مؤکدہ نہیں پڑھ سکے، آپ کو پڑھنی پڑیں گی بعد میں فرض کے پڑھ لینے کے بعد. ہاں ظہر کا ہی وقت ختم ہو جائے تو بے شک اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن واجب جو ہے وہ باقی رہے گا عمر بھر جب تک آپ اس کو ادا نہ کر لیں. یہ فرق ضرور ہے. تو لیکن یہ کہ اسی واسطے میں نے کہا کہ سنت مؤکدہ جو ہے وہ واجب کے قریب ہیں، ٹھیک اسی طرح مکروہ تحریمی جو ہے وہ ناجائز کے قریب ہے. کوئی زیادہ فرق نہیں دونوں کے اندر. تو بعض فقہا مکروہ لکھتے ہیں اس کو اور بعض فقہا ناجائز کہتے ہیں اس بات کو کہ امیر مجلس جس نے لوگوں کو بلایا ہے درمیان میں اگر کسی کو جانا ہے تو اس سے اجازت لیے بغیر جانا مکروہ اور ناجائز ہے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ. اور فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنی کسی حاجت کی وجہ سے، کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے آپ سے اجازت لیں تو پھر آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ اجازت دے دیا کریں. یہ نہیں کہ صاحب کوئی ضرورت تو ہے نہیں کسی کی، اس کے جانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، مگر کوئی صاحب جو ہے وہ اپنا ہٹ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم تو اجازت نہیں دیں گے. فرمایا کہ نہیں، اگر ان کو ضرورت ہے تو آپ اجازت دے دیا کریں ان کو جانے کی. اور فرمایا کہ اور اس میں بھی کیا لمن شئت، یہ نہیں کہ جو اجازت مانگے چل دو، بلکہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کس کو ہم اجازت دینا چاہتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص ان حاضرین میں ایسا ہے کہ جو جانا چاہتا ہے لیکن امیر مجلس یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جانے سے اس مسئلے کو نقصان پہنچے گا جس مسئلے پر ہم جمع ہوئے ہیں، اور جس چیز کے واسطے جانا چاہ رہا ہے وہ چیز اتنی اہم نہیں کہ جتنی چیز یہ اہم ہے. امیر مجلس جو ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے اس کو روک دینے کی اجازت ہے. سبحان اللہ، آج ہمارے یہاں میٹنگوں کے اندر اور جو یوں کہیے کہ اجتماعی ادارے ہیں اس میں امیر صاحب کی کوئی پوزیشن ہی نہیں. چاہے اس کا نام صدر رکھ لو یا چیئرمین رکھ لو یا امیر رکھ لو، کوئی پوزیشن ہی نہیں. وہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے بورڈ کے ماتحت اور ساری جو ہے وہ کمیونٹی کے ماتحت ہے. یہ آج ہمارا نظام ہے. قرآن جو نظام پیش کرتا ہے اور اس نظام سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان مسائل میں اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ قرآن میں امیر کا مقام جو ہے وہ بلند ہے.
اس وجہ سے نہیں کہ امیر صاحب کے کمالات آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ امیر صاحب جو ہیں وہ ہم سے زیادہ باکمال ہیں کہ نہیں، ہم سے زیادہ تندرست اور توانا ہیں کہ نہیں، ہم سے زیادہ مالدار ہیں کہ نہیں، تب تو ہم ان کا حکم مانیں گے، تب تو ہم ان کو وہ درجہ دیں گے، نہیں تو نہیں۔ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ امیر جس کو بنا دیا گیا ہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ایسا شخص کیوں نہ ہو کہ جس کے فرمایا کہ رأسہ، اس میں لفظ آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا سر کے بال جو ہیں وہ کشمش کے جیسے نہ ہو۔ سوڈانی اور جو حبشی لوگوں کے سر کے بال ایسے ہی ہوتے ہیں نا، تو وہ مثال دی گئی ہے جس کو عام طور پر لوگ جو ہے اس زمانے کے اندر مان لیجیے، آج نہ صحیح، اس زمانے میں چونکہ وہ غیر متمدن لوگ ہوا کرتے تھے، اس واسطے مثال میں اس کو کہا گیا کہ اگرچہ غیر متمدن قوم کا ایک فرد کیوں نہ ہو، لیکن جب امیر بنا دیا گیا اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو یہاں سوال اس کا نہیں کہ ہم نے جس کو امیر اور پریزیڈنٹ اور چیئرمین بنایا ہے اس کے کمالات کو آپ دیکھنا شروع کریں۔ جب اس کو چیئرمین، امیر اور پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے، اب وہ شریعت کی نظر میں وہ اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ ہمیں اس کا احترام کرنا ہے اس کے امیر ہونے کی حیثیت سے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس کا ماتحت بنانا ہے۔ تو جب میٹنگ ہوتی ہو، مجلس ہوتی ہو، وہاں سے اجازت لے کر اجازت لیے بغیر جانا نہ جائے، اور اجازت دینا نہ دینے کا اختیار اس کو بے شک ہے کہ امیر کس کو جانے کی اجازت دیتا ہے کس کو نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب اجازت دو نہیں تو لڑائی شروع ہو جائے، لڑائی لڑنے کا کسی کو حق نہیں ہے، امیر جانے سمجھ سکتا ہے کہ اجازت دی جائے کہ نہ دی جائے۔ اور فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، قرآن کا یہی تو کمال ہے، کوئی گوشہ اس مسئلے کا چھوڑا نہیں جاتا۔ فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اجازت تو بھی دے دیجئے ان کو جس کے لیے چاہیں، اور ان کے لیے مغفرت بھی فرمائیں۔ کیوں مغفرت کا کیوں فرمائیں؟ اس واسطے کہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص جانے کی اجازت مانگ رہا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، اس کا اس ضرورت کی وجہ سے جانا اس ضرورت کو چھوڑ کر یہ غلط تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اس نے یہاں اجتہادی خطا کی ہے، اس کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا سمجھا، نہیں جس ضرورت کے واسطے میں جانا چاہ رہا ہوں وہ ضرورت اہم ہے، حالانکہ وہ اہم نہیں اللہ کے نزدیک۔ تو اس واسطے ہو سکتا ہے کہ اس سے اجتہادی خطا ہو رہی ہو، دعا فرمائیے، مغفرت فرمائیے اس کے بعد۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں، اگر ایسی کوئی خطا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بھائی وقت ہو گیا، آیت رہ گئی 2، تو اس کو یہیں چھوڑ دیں، اس طرح کہ دوسرا پروگرام شاید آپ کا ہوگا انشاءاللہ، پھر آئندہ ہفتے پورا کر لیتے ہیں جیسا آپ کہیں کہ اس طرح کہ اگر 10 منٹ لگ گئے تو پھر دوسرا پروگرام تو گڑبڑ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کا ہی ہے، ڈاکٹر صاحب ہی کا ہے تو اچھی بات۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، چونکہ آداب مجلس آئے تو اسی سلسلے میں ایک چیز یہ بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو، جب آپ بلائیں اس بلانے کو اپنے آپس کا بلانا مت سمجھو۔ جیسے کسی رشتہ دار نے بلا لیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ابھی ذرا فرصت نہیں، پھر آئیں گے، ایسا نہیں۔ پیغمبر جب بلا رہے ہیں جانا واجب ہے، پہنچنا واجب ہے، نہ جانا جو ہے یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ تو پیغمبر بھی بلاتے ہیں اور لوگ بھی بلاتے ہیں، اور لوگوں کے بلانے کو اور پیغمبر کے بلانے کو یکساں مت سمجھو، بلکہ پیغمبر کے بلانے پر تم کو جانا پڑے گا۔ ٹھیک جس طرح میں نے پہلی آیت کے اندر یہ بتلایا کہ وہ پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آج اجتماعی معاملات میں جو امیر ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہی پابندیاں لوگوں کی اس امیر کے تعلق سے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اگر امیر کسی جگہ کا، کمیونٹی کا امیر مسلمانوں کو اجتماعی معاملات کے واسطے بلاتا ہے، وہ اور رشتہ داروں کی طرح بلانے کو بلانا نہ سمجھے، بلکہ وہاں اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے جانا چاہیے وہاں۔ یہ بے شک پیغمبر میں اور پیغمبر کے قائم مقاموں میں فرق ہے، یہ قائم مقام تو ہوگا پیغمبر کا لیکن پیغمبر نہیں ہے، اس واسطے وہاں نہ جانا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ بہت ہی زیادہ محرومی کی بات ہے۔ پیغمبر بلا رہے ہیں اور نہیں جا رہے ہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ یہاں اتنے درجے کی بات تو نہیں، لیکن اہمیت مسئلے کی ضرور آتی ہے کہ اجتماعی معاملات پر اگر امیر بلائے تو جانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ معنی ہوئے، لیکن ایک دوسرے معنی بھی یہاں نکل رہے ہیں دعا رسول سے، جو بالکل الٹ جائیں گے، اور وہ معنی نکلتے ہیں ترکیب الفاظ کی یہی ہے، اس لیے کہ دعا مضاف ہے اور رسول مضاف الیہ ہے۔ تو وہ معنی کیا ہے؟ یعنی پیغمبر کو پکارنا، دعا
کے معنی پکارنے کے بھی آتے ہیں۔ دعا کو دعا بھی تو اسی واسطے کہتے ہیں، اللہ میاں کو پکارتے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اسی واسطے اس کو دعا کہتے ہیں۔ تو دعا کے معنی چونکہ پکارنے کے ہیں، تو فرمایا کہ پیغمبر کا پکارنا ایسا نہیں جیسے تمہارا اپنا آپس کا پکارنا۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر پکار لیتے ہو، آواز دے لیتے ہو، ایسے پیغمبر کو نہیں پکارنا۔ یہ ایسی بات ہو جائے گی جیسے سورہ حجرات کے اندر آیا کہ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تم اس طرح سے آواز مت دیا کرو پیغمبر کو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے لیتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض گاؤں کے لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دروازے پر آ کر کے پکارے یا محمد یا محمد۔ تو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں۔ اول تو تمہیں پکارنے کا حق نہیں، دروازے پر تم ضرورت کے واسطے آؤ، کھڑے ہو جاؤ، انتظار کرو۔ پیغمبر خود اپنے گویا ارادے سے جب باہر نکلیں گے اس وقت ملاقات کرو، اپنی ضرورت پیش کرو، پکارو مت۔ اور اگر بہت ہی مجبوری ہے پکارنے کی تو آداب کی رعایت کر کے پکارو، جو ان کے شان ہے اس کے مناسب الفاظ کہہ کر پکارو، یہ نہیں کہ نام لے کر پکار رہے۔ تو پیغمبر کو اس طرح نہیں پکارنا چاہیے، پیغمبر کی شان کی رعایت کرتے ہوئے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اس طرح کہہ کر پکارو گے۔ یہیں سے علماء نے مسائل نکالے ہیں کہ جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں اپنے اندر، ان کو بھی اسی طرح سے نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، ان کے منصب اور ان کی شان کی رعایت کر کے پکارنا چاہیے۔ آج ہم کہیں تو عمل کرتے ہیں، کہیں نہیں عمل کرتے۔ مثلا اساتذہ کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے یہاں کے معاشرے میں تو اپنے اساتذہ کو ادب کے ساتھ پکارتے ہیں، لیکن جو نئی تہذیب ہے، نئی تہذیب میں کیا ہو رہا ہے؟ نام لے کر پکارتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بہت اگر تیر مارا تو صاحب لگا دیا، نام لے کر اس کے ساتھ صاحب لگا دیا، گویا اگر ادب کا پورا ہم نے آداب کی پوری رعایت کر لی ہے۔ غلط ہے۔ عرب کے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو جو عمر میں بڑے ہوتے تھے اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا، ان کو بھی یا امی کہتے تھے، اے چچا، اور اسی طرح سے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تھا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا اور بھی کچھ نہیں تو اس کو یا بنیا، یبن امی کہتے تھے، کہ یبن اخی کہتے تھے، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی، اے میرے بچے، کچھ نہ کچھ کہہ کر کہ جس سے شفقت اور محبت، اور چھوٹا پکارے تو اس کے دل میں گویا اس طرح کا اظہار ہو کہ عظمت ہے۔ یہ نہیں کہ نام لے کر پکارا جائے۔ اسی سے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ بیویوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ شوہروں کا نام لے کر پکاریں۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں کے معاشرے میں یہ یورپ سے ہمارے اندر یہ گویا بدعت آئی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ شوہروں کا نام لے کر پکارتی ہیں، اور بعض دفعہ تو دونوں کی عمر میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ اگر یہ شادی نہ ہوتی تو ان کو ابا کہا جا سکتا تھا، ان کو بیٹی کہا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس نئی تہذیب اور نئی روشنی میں کیا ہوتا ہے، چونکہ شادی ہو گئی اب نام لینا ضروری ہے۔ اگر شادی نہ ہوتی تو شاید نام نہ لیتے، لیکن چونکہ شادی ہو گئی اور یہ بیگم بن گئی ہیں اب نام لے کر ضرور پکاریں گے۔ تو بیویوں کو شوہروں کا نام لے کر پکارنا یا بلانا یہ گویا شریعت کے گویا پسندیدہ نہیں ہے شریعت کے نزدیک۔ یہ مطلب بھی نہیں کہ نام ہی نہ لو۔ کوئی پوچھے تمہارے شوہر کا نام کیا تو اب جناب گنگے بیٹھے ہوئے ہیں، نام نہیں لے سکتے، وہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نام لے کر پکارنا جو ہے وہ شریعت کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ درجے میں شوہر کا مقام اونچا ہے۔ یہاں وہ بات کیوں چلی؟ وہ اس لیے چلی کہ شوہر اور بیوی کا درجہ ایک ہے۔ اب کہو کہ شوہر اور بیوی کا درجہ ایک نہیں، کہنے کہ تو دور جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ دور ترقی کی بات نہیں۔ دور ترقی کی بات یہ ہے کہ دونوں کا درجہ ایک ہے۔ شریعت نے کیا رکھا ہے؟ ایک ہے معاشرتی اعتبار سے حقوق دونوں کو رکھے ہیں، کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں تک عورتوں کے حقوق کا تعلق ہے، قرآن پاک میں جو کچھ کہا گیا، قرآن نے اپنے اعجازی مختصر اختصار کے ساتھ جو ہدایت دی گئی وہ تو ہے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اس آخری خطبے میں، یعنی آخری اس اعتبار سے کہ حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا ہے آپ نے، اور وہاں آپ نے وہ موٹے موٹے اور اہم مسائل بیان فرمائے ہیں، اور اس خیال سے بیان فرمائے ہیں کہ اب اس کے بعد آپ پھر دوبارہ حج نہیں فرمائیں گے۔ دیکھ لیجئے وہاں کتنی اہم باتیں ہیں اس خطبے کے اندر۔ اس کے اندر کیا فرمایا آپ نے؟ واتقوا اللہ فی النساء، تم ڈرتے رہو اے لوگوں اپنی عورتوں اور بیویوں کے معاملات کے اندر۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اس واسطے کہ تم نے ان کو اللہ سے عہد کر کے اور ان کو تم نے اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اللہ کا نام گویا لیا گیا، جس وقت کہ وہ خطیب نے خطبہ دیا ہے، قاضی صاحب نے اللہ کا نام لیا گیا، اور وہاں وعدہ ہوا کہ صاحب اس نے مہر کے بدلے میں تمہاری بیوی بنا کر دیا جا رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے ذمہ حقوق آ رہے ہیں ان کے۔ اور اسی طرح سے وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے اللہ کے نام سے۔
تو تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس واسطے ان کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ تمہارا حق ان کے اوپر کیا ہے؟ تمہارا حق تو ان پر یہ ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی کو آنے نہ دیں، یعنی بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ کسی اور سے نہ کریں، یہ تو ہے تمہارا حق ان کے اوپر۔ اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ان کو لباس، ان کی خوراک کا معروف طریقے پر تم انتظام کرو۔ معروف جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں مقرر کی جا سکتی، جتنی تم میں وسعت ہے اور جس سے کہ تم میں آپس کے اندر جو ہے وہ خیر اور خوبی کے وہ تعلقات قائم رہ سکیں، ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس طرح تم کو انتظام کرنا ہوگا۔ تو عورتوں کے حقوق ضرور رکھیں، لیکن وہاں ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کا درجہ وہ ہے وہ عورتوں سے بڑھایا گیا۔ جب درجہ بڑھایا گیا، اس درجے کی رعایت کرنی چاہیے۔ تو شریعت کے نزدیک معیار اور ہے اور اس جدید تہذیب کے اندر معیار اور ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہو کر شریعت کے معیار کو چھوڑ دیتے ہیں اور جدید معیار جو ہے وہ لے لیتے ہیں جو خلاف شریعت ہے۔ اسی طرح سے اساتذہ کا نام لینا بھی بے ادبی کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے ابا کو بھی نام لے کر پکار سکتے ہیں، امریکہ تو یہ کرتے ہیں، امریکن تو یہی کرتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ بھی اپنے ابا کا نام لے کر پکار دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم مسلمان اس بات کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں۔ اگر نہیں تو جو جسمانی باپ ہے اور جسمانی ماں ہے، اگر ہم اس کا نام لینا بے ادبی سمجھتے ہیں، تو روحانی باپ کا، جو ہمارے شیخ ہوں، ہمارے استاذ ہوں یا ہمارے بڑے ہوں کہ جس سے ہم گویا دینی معاملات کے اندر رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان کا ہم کس طرح سے بے ادبی سے نام لیں؟ تو بہرحال یہ آداب اسی آیت سے نکلتے ہیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو آنکھ بچا کر پھسل جاتے ہیں۔ تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ مجلس میں آئے اور آنے کے بعد کیا ہوا؟ آنکھ بچائی اور بھاگ لیے کہیں۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر سب کو جمع کیا گیا، بڑا اہم موقع تھا خندق کی کھدائی کا، تو اور مسلمان تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کھدائی کر رہے ہیں۔ کسی کو اگر ضرورت سے جانا بھی ہے تو حاضر ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ مجبوری ہے، اگر اجازت ہو تو میں جا کر آ جاؤں۔ لیکن منافقین کیا کرتے؟ کہنے کہ اللہ کے رسول تو ادھر گئے معائنہ کرنے کے واسطے، ادھر بہت دور ہے، ذرا بھاگ کے چلا جاؤں، کون پوچھے گا؟ یہ تھی وہ صورت۔ قد یعلم اللہ الذین یتسلون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو بچ کر نکل جاتے ہیں۔ لواذا کہتے ہیں کوئی آڑ دے کر کوئی کام کر لینا، یتسللون سرک جانا، پھسل جانا، جو سرک جاتے ہیں آڑ میں ہو کر کے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا کہ معمولی مت سمجھنا اس حرکت کو، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی۔ کس کے حکم کی؟ پیغمبر کے حکم کی۔ کس بات سے ڈریں؟ یہ کہ ان کو کوئی فتنے پہنچ جائے، دنیا کے اندر ان کو کوئی مصیبت پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یہ آخرت کے اندر ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچے، اس بات سے وہ ڈرتے رہیں۔ یہ بات ایسی معمولی نہیں ہے کہ آنکھ بچا کر تم پیغمبر کے بلانے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو میں نے کہا کہ آج بھی ہمیں اس کی رعایت رکھنی چاہیے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ ہی کے واسطے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے تم بچ نہیں سکتے، دوسری بات یہ کہ اللہ جو چاہے حکم دے سکتے ہیں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک وہ جانتا ہے جس حالت میں تم ہو، اس واسطے کہ جو کچھ تم کرو گے زمین میں کرو گے، آسمان کے نیچے کرو گے، تمہاری حرکتیں اس واسطے اللہ سے نہیں چھپ سکتی کہ آسمان اور زمین ساری کے ساری اللہ کے تصرف اور اختیار میں ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور اس دن بھی اختیار اور اقتدار جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا کہ جس دن تم لوٹ کر اس کی طرف جاؤ گے سو تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم نے عمل کیا ہے، جتلا دے گا اس دن جو کچھ تمہاری حرکتیں دنیا میں ہوئی ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہیں۔ بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب النکاح، اس سے پہلے کتاب الحج ختم ہو چکا ہے۔ عبادتیں چونکہ اصولی طور پر 4 ہی ہیں، ایک نماز، اس کا باب آ چکا، اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل ہیں تو اس کا باب آ چکا اور مسائل آ گئے، پھر روزہ، اس کے بھی مسائل آ چکے ہیں، اس کے بعد حج ہے۔ تو
4 عبادتیں اصولی طور پر اسلام میں ہیں، ان چاروں کے ابواب آ گئے ہیں۔ اس کے بعد کتاب النکاح کو اس لیے لائے کہ ایک پہلو اس کا معاشرت سے متعلق ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے، اسی کو معاشرت کہتے ہیں، اور ایک پہلو سے یہ عبادت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فمن لم يعمل بسنتی، دونوں لفظ آتے ہیں فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے الگ ہوگا، دور ہوگا، یا دوسری روایت کے الفاظ سنت پر عمل نہیں کرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول اپنی سنت کہیں وہ عبادت ہے۔ تو نکاح ایک اعتبار سے چونکہ عبادت کا پہلو لیے ہوئے ہے، اس لیے عبادات کے بعد کتاب النکاح کو لائے ہیں۔ حج کے بعد نکاح کا تذکرہ اس لیے آیا کہ ایک اعتبار سے یہ بھی عبادت ہے۔ اب یہاں نکاح سے متعلق سارے مسائل تو نہیں بیان کریں گے، جیسا کہ اور عبادتوں میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ سارے مسائل نہیں آئے، اور جو حدیثیں امام مالک اور امام محمد کو ملی وہ انہوں نے لیا ہے، یا یوں سمجھیے کہ جن مسائل کو بیان کرنا ضروری سمجھا ان کو لیا، اور جن کے بارے میں یہ خیال ہوا کہ اس کو لوگ خود ہی جانتے ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں پہلا مسئلہ جو آ رہا ہے نکاح سے متعلق، وہ یہ نہیں ہے کہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان حقوق کیا ہیں، اس لیے کہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جو حقوق ہیں وہ پہلے سے بھی چلے آتے ہیں، مشہور و معروف، اور ویسے بھی مسلمانوں میں کون مسلمان ہو سکتا ہے جو اس سے واقف نہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ان کے درمیان کیسے برتاؤ کرے اور کہ جس سے کہ انصاف قائم ہو سکے، کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان میں عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے شادی کرو۔ تو معلوم ہوا کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ عدل کے معنی جس کا جتنا حق ہے وہ دے دینا۔ تو کیسے عدل کیا جائے؟ خاص طور پر مسئلہ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کوئی نئی شادی ہو۔ تو نئی شادی ہوگی، قدرتی طور پر اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی شروع میں، وہ عورت بھی یہ چاہے گی کہ یہ میرا نیا شوہر میری طرف توجہ زیادہ کرے، فطری تقاضا ہے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ آ رہا ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اختلاف فقہا میں ہوا ہے یہ کہ بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ میں اس پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں۔ حاصل ان کا یہ ہے کہ جس سے نئی شادی ہوئی ہے اس کو شروع میں زیادہ دن دے دیے جائیں، مثلا 3 دن دے دیے جائیں۔ بعض فقہا 7 دن کے لیے گئے ہیں کہ 7 دن دے دیے جائیں، چاہے وہ کنواری سے شادی ہوئی ہے یا کنواری نہیں تھی جس سے نئی شادی ہوئی ہے، یہ فرق بھی رکھا گیا ہے۔ حنفیہ کا کہنا ہے کہ نہیں، سب میں پہلے ہی دن سے جو ہے برابر کا حق رکھا جائے گا۔ ایک دن اس کو دے رہا ہو تو ایک دن دوسرے کو، 3 دن اس کو دے رہا ہو تو 3 دن سب کو دو، برابر رہے گی، مساوات رہے گی، کوئی وجہ فرق کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ ہے حنفیہ کا کہنا۔ تو اب حدیث سن لیجئے۔ باب الرجل تكون عنده نسوة كيف يقسم بينهن، باب اس شخص کے سلسلے میں کہ جس کے پاس بیویاں ہیں وہ کیسے ان کے درمیان تقسیم کرے۔
اخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن الحارث بن هشام عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بام سلمة قال لها حين اصبحت عنده ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت. قالت ثلاث او ثلث. قال محمد وبهذا ناخذ